درود و سلام ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کے جو اہم پہلو ہیں ان میں سے چند ایک آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، صبح جب اٹھتے اور اٹھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جیسے ہی اٹھنا ہے تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اٹھنے کے فوراً بعد، ابھی بیٹھے ہوئے بستر کے اوپر، اور یہ دعا پڑھنے کے فوراً بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیا کرتے۔ یہ معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں، ہم بھی بحیثیت مسلمان ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا اٹھنے کا طریقہ کار کیسا ہے؟ ایک ایک دو دو الارم لگاتے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھتے، پھر بند کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا تو فوراً اٹھتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اے اللہ، ایک نئی زندگی مجھے دی آپ نے، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ یہ سونا دراصل ایک موت کی شکل ہے۔ کتنے ایسے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، کتنے ایسے واقعات جو سویا اور سویا ہی رہ گیا، دوبارہ اٹھا ہی نہیں۔ رات کو ہنستے کھیلتے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کھانا کھایا، چائے پیا، سب کچھ کیا، اور سب سونے کے لیے اپنے اپنے چلے گئے بستروں میں۔ صبح اٹھا تو کچھ اٹھ سکے اور کچھ نہیں اٹھ سکے۔ کیا ہوا جی؟ رات کو سویا ہی رہا۔ ایک زندگی ملی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس پورے رکوع کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے پھر اپنا ہاتھ اپنے سر کے ساتھ لگا کے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دعا، قرآن کی آیت، اور جب سونے لگے تو دعاؤں اور ذکر و اذکار کے ساتھ سوئے۔ جب بستر میں جانے لگے تو قرآن کی آیتیں اور دعاؤں کے ساتھ، جب اٹھے تو دعاؤں کے ساتھ۔ پھر اماں عائشہ کہتی ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا اور مؤذن آ کے کہتا کہ صحابہ کرام جمع ہو گئے، اب آپ آ جائیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر اٹھ جاتے۔ لیکن 2 رکعتیں پڑھ کے سو جایا کرتے، تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے آرام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ 2 رکعتوں کے حوالے سے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ایک طرف
یہ 2 رکھتے ہیں ایک طرف. دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے. کیا دنیا کے اندر سونا جواہرات نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر بیت اللہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر مسجد نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر اور سمندریں, خشکی, تری, سب کچھ, پورا دنیا ایک طرف, اور فجر کی 2 رکعتیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طرف, پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی نماز کے لیے جاتے. پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر اتنا تلاوت کیا کرتے 60 سے 100 آیات کے درمیان. 60 آیتیں یا 100 آیتیں, ان کے درمیان اپنی تلاوت کو مکمل کرتے, فجر کی نماز پڑھاتے. اللہ اکبر. 2 رکعتیں نفل ہیں, ان کی اتنی اہمیت. پھر فجر کی 2 رکعتیں جو فرض ہیں, ان کی اتنی اہمیت. پھر ان کے اندر قرآن کی تلاوت 60 آیتیں, بس اوقات 100 آیات کے قریب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے یہ فجر کی نماز کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. پھر نماز کے بعد جو اذکار ہیں ایک الگ موضوع ہے, کیونکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم پہلو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, فجر کے بعد اٹھتے, نماز پڑھا, نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے, ذکر و اذکار کرتے, حتیٰ کہ سورج نکلنے کے 12 سے 15 منٹ کے بعد اشراق پڑھتے, نماز اشراق پڑھتے. صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشراق کی نماز کا اہتمام کرتے, نماز پڑھتے, اور فرمایا ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کے 360 جوڑ ہیں جسم کے اندر, 360 جوڑ ہیں. آج کل کی میڈیکل جو ترقی یافتہ جتنا اور آگے چلے جائیں, کئی سال تک یا اس کے بعد آج تک کسی ڈاکٹر نے اس بات کو رد نہیں کیا کہ 360 نہیں ہے یا 361 ہیں یا 365 ہیں یا 350 ہیں یا 55 ہیں. اس بات کو رد نہیں کیا, کہتے ہیں 360 ہی ہیں, کوئی رد نہیں کر سکتا. اب ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اگر ایک جوڑ جسم کا, ایک جوڑ, جیسے ایک جوڑ یہ ہے, ایک یہ ہے, کہ یہ 3 جوڑ ہو گئے, ایک جوڑ کا کرایہ اگر صدقے کے طور پہ لگائیں تو 1 روپیہ لگاتے ہیں تو 360 روپے بنتے ہیں ایک بندے کے. گھر کے اندر کتنے افراد ہیں, کس کس کا آپ صدقہ دیں گے, پیسے کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, درہم و دینار کی شکل میں. پھر کیا کرنا ہے, اب فجر کی نماز پڑھ لی, اب آپ نے سورج نکلنے کے بعد ٹھیک 15 منٹ 12 منٹ بعد 2 رکعتیں پڑھ کے اپنا جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے. پھر 4 رکعتوں کی الگ فضیلت, اللہ اکبر, 4 رکعتوں کی الگ فضیلت. فرمایا جو بندہ یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کی دن کی پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں اللہ خود ہی دیکھتا ہے. ہاں اگر دنیا سے چلا گیا اس دن, اس کے لیے جنت ہے. کتنی بڑی فضیلت, 2 رکعتوں کی فضیلت, جسم کے جوڑوں کا صدقہ, 4 رکعتوں کی فضیلت. پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفوں سے حضرت انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر. اب اشراق پڑھ کے اللہ کے وسلم فارغ ہوئے, کیونکہ اس دوران تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پھر صحابہ کرام آتے, کسی کا کوئی سوال ہے, کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی کیا ہے. یہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے جاتے اور اپنی بیویوں میں سے کسی کو کہتے کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. یہ نہیں کہا جی کھانا لے آؤ, میں نے کھانا ہے, ناشتہ کرنے نہیں, کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. اگر گھر پہ جو چیز میسر ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جاتا, اگر نہیں ہے تو کہتے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے پھر آج میرا روزہ ہے, آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. کیونکہ صبح فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لے گئے, نماز پڑھی, اشراق پڑھ کے گھر پہ تشریف لے آئے, اس دوران کچھ نہیں کھایا پیا, گھر پہ آیا, کھانے کی ڈیمانڈ کی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو جواب ملا نہیں ہے.
تو پھر آگے سے کہتے ہیں میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نفلی روزے کی نیت آپ دن میں اگر صبح فجر سے لے کر دن میں کسی ٹائم تک بھی 10 11 12 دوپہر تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں, نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھر جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ آگے سے جواب ملا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر روزے کی نیت بھی نہیں کر رہے, لیکن بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے وسلم اس رات کو بھی نہ کھایا ہو, ایسے ہی لیٹ گئے ہوں, سو گئے ہوں. اب روزے کی نیت بھی نہیں کر رہے, گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے, بھوک کی شدت بھی ہے. اس شدت کو لے کر گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں. آگے سے دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے, بس ہاتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. اب صحابی رسول دونوں وزیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو آتے ہی کہہ دیے یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے گھر سے نکال دیا, گھر پہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ایک صحابی رسول ہیں ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں, وہ ہمارا خیال کریں گے, ہماری خدمت کریں گے. سیرت النبی کو پڑھیں, سیرت النبی کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھا کچھ ہے, روزے کی نیت نہیں کی, بھوک کی شدت ہے, گھر سے باہر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنے صحابی کے گھر میں. اب دونوں یار بھی ساتھ ہیں, دونوں وزیر بھی ساتھ ہیں, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آگے جاتے ہیں تو ان کی بیوی دیکھ کر کیا خوشی کا عالم, مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں بیٹھیں. ابو الحاسم کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو ہے نا باغ میں گئے ہیں, کوئی پانی کوئی کھجور وغیرہ لینے, گھر کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے, آپ تشریف رکھیں بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے صحابی رسول آتے ہیں, دیکھ کے کیا خوشی کا عالم, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں آپ کے دہلیز تک جس چیز نے پہنچایا ہے وہ بھوک ہے, بھوک. میں بھی ہوں اور میرے دو صحابی بھی ہیں, اب کچھ کریں انتظام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں لے کے جاتے ہیں. بھائیو سیرت کو پڑھیں. باغ میں لے کے جاتے ہیں, کچھ کھجور توڑ کے سامنے رکھتے ہیں, کچھ پکے ہیں, کچھ کچے ہیں, کچھ پکے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں چشمے کا پانی بھی ہے, وہ بھی رکھ دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ اس کے اندر جو کچے ہیں وہ الگ کر لیں, جو پکے ہوئے ہیں وہ آپ تناول فرمائیں, میں آپ کے لیے نا کھانے کا انتظام کرتا ہوں, مہمان نوازی کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الحاسم بات سنیں, دودھ والی بکری نہیں کاٹنا, دودھ والی بکری نہیں کاٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ دودھ والی بکری کو نہیں کاٹنا. پھر گھر پہ جاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, گوشت بناتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے وسلم کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے وسلم کھا کر اور صحابی رسول دونوں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ جو نعمتیں ہم نے کھائی ہیں نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ اکبر, کتنی بھوک کی شدت ہے, اور ایک دفعہ کھانے کو ملا. اور پھر اللہ کے وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں, تربیت کا انداز دیکھیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما, ان نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا, تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے, ہمارے پاس کیا جواب ہے. پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتا, ابو الحاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی غلام نہیں ہے, آپ خود جاتے ہیں پانی بھرنے, سارا کام کرنے؟ تو کہتے ہیں نہیں ہے. کہتے جب میرے پاس غلام آئیں گے نا, پھر میرے پاس آنا, میں آپ کو نا احسان کا بدلہ دوں گا, کیونکہ آپ نے ہماری خدمت کی ہے. اللہ اکبر, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلام آتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے,
غلام دیتے ہیں کہ نا یہ 2 غلام ہیں، ان 2 غلاموں میں سے جو آپ کو پسند ہے لے کے جائیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ پسند بھی آپ کی ہے، آپ جو مجھے دیں گے میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس کو لے کے جا اور اس کا خیال کرنا، یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نماز کا اہتمام کرنے والا ایک غلام، اس کا ذریعہ نجات بن گیا، آزادی مل گیا۔ وہ گھر لے کے جاتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے سارا معاملہ رکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خیال کرنا، یہ نمازی ہے، نمازی بیوی کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک نوکر گھر پہ آ گیا، وہ کام کر لے گا، اور کام جو ہے نا میرے شوہر گھر میں بیٹھیں گے اور یہ باہر کے کام دیکھ لے گا۔ لیکن بیوی یہ کہتی ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ خیال کرنے کا مطلب یہ ہے، غلام کا سب سے زیادہ خیال تو یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ اس خاتون کی ایمان ہے، یہ اس صحابی رسول کی بیوی کی ایمان ہے کہ خوش ہونے کی بجائے آگے سے کہتی ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کرنے سے مراد یہی ہے، اس کو آزاد کر دو، غلامی کی زندگی سے نکال دو۔ کیا سبب بنا؟ نمازی تھا، وہ نمازی تھا، دنیا کے اندر آزادی مل گئی نماز کی وجہ سے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور پہلو، کچھ امتیں پیش کی گئیں، امتیں نا، امتیں آئیں، ایک نبی آیا، اس کے ساتھ 3 بندے ایمان لانے والے، ایک نبی آیا اس کے ساتھ 2 بندے ایمان لانے والے، ایک نبی آیا اس کے ساتھ 1 بندہ۔ کتنا محنت کیا ہوگا، کتنی دعوت پہنچایا ہوگا، دعوت قبول کرنے والے 2 بندے، 3 بندے، 1 بندہ۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ یہ میری امتی ہے، آسمان کے کنارے چھپ گئے، اتنی تعداد۔ فرمایا نہیں، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد اس سے بھی بڑا مجمع، بڑی تعداد، کثیر تعداد میں، فرمایا یہ آپ کی امتی ہے۔ پھر آگے سے فرمایا ایک حدیث سنایا، حدیث قابل غور ہے، غور کرنا حدیث پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نا، یہ جو اتنی بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب صحابہ اکرام آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کون لوگ ہوں گے جن کی قربانیاں زیادہ ہوں گی اور جنہوں نے دین کے لیے خدمات زیادہ کیے ہوں گے، جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا، یہ ہوں گے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے، صحابہ کی کیفیت کو دیکھا کہ اسی موضوع کو لے کے بحث کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں آپ بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی کے یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کے اندر 4 بڑی خوبیاں ہوں گی، 4 بڑی خوبیاں۔ پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، دم نہیں کرواتے ہوں گے کسی سے، اپنے آپ کو خود دم کرتے ہیں، تھوڑا پریشانی ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، جا کے پہنچ گیا کسی عامل کے بعد، کسی کے بعد دم، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، کسی سے دم نہیں کرواتے، اتنا اللہ پر توکل۔ اور دوسری بڑی خوبی یہ ہوگی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ اسی طرح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونی نہیں کرتے، بدشگونی، منحوس کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ سفر کر رہے ہوتے نا، اچانک کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اوے آج کام نہیں ہوگا، کوا آ کے سر گھر پہ بیٹھ گیا، اوے آج مہمان آنے والا ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے، کوئی بدشگونی۔ گھر اچھا سا بنایا، اس کے اوپر الٹا کر کے کالی ہنڈیا رکھ دیا، وہ کیوں رکھا بھائی؟ کئی لاکھ کی گاڑی پہ تھکا پرانا کچرے سے جوتا اٹھایا، اس کے آگے باندھ دیا، یہ منحوس ہے، یہ بدشگونی ہے۔ یہ کیا ہے؟ باندھنا ہے تو نیا جوتا لا کے باندھ، بابر مارکیٹ سے تھکا پرانا جوتا لا کے باندھ دیا گاڑی کے آگے، 50-55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اب یہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ بھائی تو دعائیں پڑھ سفر کی، اگر تو محفوظ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے۔
تو یہ بدشگونی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی اٹھے, تڑپ پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی جو ہے نا بغیر حساب کتاب جنت میں جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنت کی طلب دیکھیں, تڑپ دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک اور اٹھا, ایک اور مجلس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بھی کر دیں. وہ صحابی کہتا ہے, فرمایا وہ عکاشہ سبقت لے گیا, اب ایسا تو ہونے لگ گیا تو یہیں 70,000 پورے ہو جائیں گے, یہیں پر پورے ہو جائیں گے. تو بہرحال بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح اٹھنا. اسی طرح آخری بات, ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لمبی قد والی, سیاہ رنگ, اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے نا ایک بیماری ہے, اور بیماری ایسی خطرناک ہے جب مجھے وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے. مرگی کا دورہ ہے, یعنی جب مرگی ہے تو بندہ نہیں دیکھتا کہ پانی ہے, آگ ہے, کیا ہے, کہاں پر گر رہا ہوں, کچھ نہیں پتا, بندہ بے بس ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے تو تیرا جو ہے نا اس کے بدلے کیا ہوگا, جنت ہے. اگر تو صبر نہیں کرتی میں اللہ سے دعا کر لوں گا. تو آگے سے وہ کہتی یا رسول اللہ میں گروں, کچھ بھی ہو جائے, میں اس پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے جنت کی یہ جو ضمانت ہے میں گارنٹی بس. لیکن ایک بات ہے, اللہ اکبر, خواتین توجہ کریں, ایک بات ہے یا رسول اللہ بس اتنی سی دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے, جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا چہرہ کوئی نہ دیکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو یہ دیکھیں, یہ خاتون کی ایمان کو دیکھیں, حالانکہ نہیں پکڑ ہوگی, وہ بے ہوش ہے کہ مجھے میرے جسم کو, میرے بالوں کو, میرے کپڑوں کو, اور جو چیز چھپانے والی ہے اس کو کوئی مرد نہ دیکھے. بس اتنا دعا کر دیں, اتنی سی دعا کر دیں. باقی میں گروں, بے ہوش ہو جاؤں, میں تکلیف کاٹنے کے لیے تیار ہوں, اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے. بس آپ اتنی سی دعا کر دیں, اتنی سی دعا کر دیں کہ میرے چہرے کو کوئی نہ دیکھے, میرے بالوں کو کوئی نہ دیکھے, میرا ایک جو پردہ ہے, ایک حجاب ہے, وہ بے ہوشی کی حالت میں وہی رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ تربیت کا انداز, یہ سمجھانے کا انداز, یہ اللہ کے وسلم کا صبح کے وقت اٹھ کے اشراق کا اور فجر کی نماز کا, اور اسی طرح پھر گھر پہ جانا, پھر امہات المومنین کے سامنے کھانے کی ڈیمانڈ, پھر گھر کے اندر کھانا نہیں ہے, پھر باہر تشریف لے کے جانا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کئی سارے ایسے پہلو ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک اہم پہلو اخلاق حسنہ ہے. بھائیو اپنے رویوں پہ, کردار پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, جیسے میں نے شروع میں تلاوت کی, تمہارے لیے بہترین نمونہ, آئیڈیل, ایگزامپل, مثال اگر ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیل و نہار میں اٹھنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کاروبار کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. گفتگو کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور معاملات کیسے کرنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے موجود ہے. اسی طرح آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. اہم پہلو ایک یہ بھی ہے, جب عدل کی باری تو کوئی رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے, کوئی قبیلہ نہیں دیکھتے تھے, کوئی خاندان کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ عدل اور انصاف. اور ایک دفعہ ایک معاملہ پیش آیا, لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے وسلم کے قریبی ساتھی ہیں, سفارش کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے وسلم کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے, کیونکہ چوری کی ہے, اب یہی حکم لگے گا کہ ہاتھ کٹے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے ہاتھ بچ جائے. فرمایا
اگر عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم پہلو ہیں. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.